الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آغا صاحب یہ اسم فاعل کی بات کر رہے تھے کہ اسم فاعل ایک یہ اسم ہے جو مثلا یہ کسی فعل سے مشتق کیا گیا ہے، اور اس اسم کو مشتق کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ شخص جس سے فعل صادر ہوا ہے، سمجھ رہے ہیں، اس کے لیے نام کے طور پہ اس کو بتایا گیا تاکہ حکایت ہو جائے، مثلا سمجھ رہے ہیں، کیونکہ مارنے والا کسی نے مارا ہے تو اس مارنے کی حکایت کرنے کے لیے کوئی نام رکھتے ہیں، تو وہ کیا ہو سکتا ہے، اس میں فاعل، مارنے والا فاعل ہے اور وہ نام کیا ہے، اس میں فاعل ہے۔ خیر خوب، اب یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ مثلا یہ اسم فاعل عمل کرنے کے لیے کتنے کیا شرائط ہیں، دو شرط، بمعنی الحال والاستقبال، اور وہ 6 چیزوں پہ اعتماد کرے۔ اب اگر مثلا اسم فاعل پہ اگر مثلا یہ 6 چیز پہ اعتماد نہیں کر رہا بلکہ الف لام اس پہ آ گیا، اسم فاعل پہ الف لام آ گیا، دیکھیں اگر الف لام داخل ہو گیا تو بھی عمل کر رہا ہے، سمجھیں، اما الف لام داخل ہونے کے بعد فرق نہیں ہے مطلقہ، ماضی کے معنی میں آ جائے، حال کے معنی میں آ جائے، استقبال کے معنی میں آ جائے، تینوں صورتوں میں عمل کرے گا۔ بس کیا ہو گیا، عام اسم فاعل حال استقبال کے معنی میں آ جائے اور وہ 6 چیز پہ اعتماد کرے تو عمل کرے گا۔ اما اگر الف لام پہ اعتماد کرے تو مطلقہ عمل کرے گا، خاص سواء کان بمعنی الحال او الاستقبال او الماضی، اس معنی میں بھی آ جائے، یہ یہی بتا رہے ہیں۔ وعلم، آپ جان لو، جاننے والی بات ہے، یہ سمجھنے والی بات ہے، وعلم جان لو کیا، انہ اذا دخلت اللام علی اسم الفاعل، اگر الف لام اسم فاعل پہ آ گیا کیا، استوى الجمیع، یعنی سب کے سب برابر ہے، ماضی مضارع استقبال و حال یہ سب برابر ہے، استوى الجمیع من الماضی والحال والاستقبال، سمجھیں، تقول کیا، مررت بالضارب ابوہ زیدا، یعنی مثلا میں جو ہے مرور کر دیا، گزر گیا، بالضارب ابوہ، یعنی اس مارنے والے کے سے میں گزر گیا، یعنی کہ کون مار رہا تھا، ابوہ، جس کے باپ مار رہا تھا زید کو، سمجھ، جس اس فرق کے مثلا سے میں میرا گزر ہو گیا کہ جس کا باپ کیا ہے، زید کو مارنے والا ہے، اس کے بیٹے سے میرا گزر ہو گیا۔ کب گزر ہو گیا، مثلا اب ضارب آنے کے بعد الان، یعنی ضارب تھا، الان مارنے والا، او غدن، یا وہ کیا ہے مثلا کل مارے گا، مثلا مارنے والا تھا، او ام سے، یا کل گزرا ہوا مار رہا تھا، مثلا ضارب الف لام دیجیے، الف لام پہ اعتماد کرے تو بھی وہی مررتو ہے، دیجیے مررتو کیا ہے، لازم ہے، اب اس کو متعدی کرنا ہو تو با کے ذریعے سے، خیر ہو، کیونکہ جب ضرب لے کے آ رہے تو مارنے والا فقط نہیں ہے بلکہ کیا ہے، کسی کو مارا بھی ہے، سمجھیں، خیر ہو۔ وما وضع منه للمبالغہ، یہاں سے اسم فاعل ختم ہو گیا، یعنی صیغہ مبالغہ اور صفت مشبہہ۔ اسم فاعل ایک دفعہ کیا ہے، چارٹ میں فعل صادر پہ درج کر رہا ہے، ایک دفعہ مبالغے کے ساتھ بتا رہا ہے، یعنی صیغہ مبالغہ، بس مبالغے کے اندر بھی وہی شرائط ہے، یعنی وہ 6 چیزوں پہ اعتماد کرنا چاہیے، بمعنی الحال والاستقبال والماضی، خیر خوب۔ وما وضع منه، اسم فاعل میں سے جو وضع کیا گیا للمبالغہ، مبالغے کے لیے، یعنی فاعل کو بتانا مقصود نہیں ہے، فاعل کو بتانے کے ساتھ ساتھ مبالغہ بھی بتانا، یعنی کیا، مار رہا نہیں ہے بلکہ بہت ہی مارنے والا انسان ہے، سمجھ گیا نہ، ہو کیا، ضراب مثلا، وضروب، ضراب یعنی کیا، ضارب کہیں تو مارنے والا، ضراب کہیں تو یعنی کیا، ہاں زیادہ مارنے والا ہے۔ ہمارے ایک استاد تھا، اس کو درس نہیں آ رہا تھا، جو ہی آ گیا 2 چھڑی توڑ کے پھر درس شروع کرواتا تھا۔ کسی نے پوچھا ہم سے کیا ویسے کرتا ہے، میں نے کہا اس کو درس نہیں آتا ہے، یہ پہلے اپنے چھڑیوں سے روب جما رہا ہے، پھر آگے وارد ہو رہا ہے تاکہ استاد تو شمار ہو جائے، نہیں تو اس کو کچھ بھی درس تو ضرابن وضروبن، یعنی وہ بھی مبالغہ ہے، وصدیقن، یعنی کیا، سچ بولنے والا، زیادہ صدیق، مثلا یہ صدیق نہیں، زیادہ اچھے دوست، مثلا سمجھیں، وعلیم، یعنی علیم ہے، یعنی مثلا زیادہ جاننے والا، عمیق انسان ہے، سمجھنے، مطلب کان ہے، یہ کونوں نہیں جانتا ہے بلکہ اس کے عمق سے، اندر سے، گہرائی میں جا رہا ہے، مثلا وحذیر، یعنی زیادہ بچنے والا انسان، حذر کرنے والا، گناہوں سے بچتا ہے نہیں بلکہ حذیر ہے، یعنی وہ گناہ سے بہت ہی گریز
کر رہا ہے، یعنی مثلا حتیٰ جس کے اندر احتمال گناہ نہیں ہے مکروہات اس سے بھی بچتا ہے، سمجھنے والا صاحب۔ وَمِثْلُ مَا لَيْسَ لِلْمُبَالِغَةِ مثلا کیا ہے فی العمل، یعنی یہ کیا ہو سکتا ہے مثلا وحضیر، یہ کیا ہے مثلا وما وجع منہ للمبالغہ، یعنی وہ اسم فاعل جو مبالغے کے لیے آتا ہے وہ کیا ہے مثل ما لیس للمبالغہ فی العمل، عمل میں اس اسم فاعل کی طرح ہے کہ جو مبالغے کے لیے نہیں ہے۔ جس طرح اسم فاعل عمل کر رہا ہے ان دو شرائط کے ساتھ، اسم فاعل بصورت مبالغے میں بھی وہ عمل کر رہا ہے، مثلا کہا پا گیا فی العمل والشرائط المذکورہ، عمل میں بھی اور شرائط مذکورہ۔ عمل میں یعنی کیا، اسم فاعل لازم اور متعدی اپنے فعل لازم اور متعدی کا عمل کر رہا ہے، اسی طرح اسم فاعل مبالغے کے لیے آ جائے تو بھی کیا ہے اسی طرح عمل کرے گا، لیکن انہی شرائط کے ساتھ، سمجھیں۔ تقول یعنی کیا، زید ضراب ابوہ امرن، زید بہت مارنے والا ہے، اس کے باپ کیا ہے امرن، امر کو، یعنی اس کے باپ کیا ہے جلاد ہے، خود جلاد نہیں ہے۔ یہاں پہ کیا ہو گیا، ضرابن نے عمل کر دیا، کس بنا پہ، چونکہ بمعنی الحال والاستقبال، ایک کیا تھا اعتماد کرے وہ 6 چیزوں پہ، یہاں پہ کس پہ اعتماد کیا، مبتدا پہ۔ زید ضارب ابوہ ہوتے وقت عمل کر رہا تھا، تو ضرابن نے بھی کیا کر دیا، اسی زیدن پہ اعتماد کر کے عمل کر دیا۔ الان او غدن، یا مثلا بہت ہی جلات انسان ہے ابھی یا کل۔ وزید الضروب، یعنی زید بہت ہی ضروب ہے، یعنی مثلا کیا ہے ابوہ امرن الان او غدن او امسے، نہیں اضافہ نہیں ہے، بس اعتماد کرے یعنی کیا، پہلے ایک مبتدا جائے اس کے لیے خبر بن کے آ جائے، خیر خوب۔ وحکم المثنى والمجموع منہ، یعنی اس کا مثلا مبالغے کا اسم فاعل در صورت مبالغے میں کیا ہو سکتا ہے، والحکم المثنى والمجموع من اسم الفاعل مثل مفرد ہی کیا ہے فی العمل، مجموع اور مثنى میں کیا ہے مثل عمل کرنے میں مفرد کی طرح ہے، جس طرح اسم فاعل مفرد اپنے فعل والا عمل کر رہا ہے، تثنیہ جمع دیا اسے ہی عمل کرے گا۔ فی العمل والشرائط، عمل میں بھی وہی عمل ہے یعنی شرائط بھی ہے۔ تقول کیا، الزیدان ضاربان امرن، 2 زید ایسے بدبخت ہیں کہ کیا ہے امر بیچارے کے سر کو توڑ دیا، مثلا سمجھیں، الزیدان پہ اعتماد کر کے ضاربان نے عمل کر دیا مبتدا پہ، سمجھیں۔ والزیدون ضاربون امرن، یعنی زیدون جو ہیں کئی زید نے مل کے کیا کر دیا، مثلا ضاربون امرن، امر کو مار دیا۔ الان او غدن، وتکون الزیدان، والزیدان کیا ہے ہما الضاربان، الزیدان ہما، یہ کس کے لیے مثال ہے، الف لام پہ اعتماد کیا، آپ الف لام پہ اعتماد کر دیا تو کیا ہو سکتا ہے، الضاربان امرن والزیدون هم الضاربون امرا الان او غدا او امس، کیونکہ الف لام پہ اعتماد کرنے کے بعد کوئی فرق ہے، جیسا کہ اسم فاعل الف لام پہ اعتماد کرے تو کیا ہے فرق نہیں پڑتا ہے تمام حال۔ اسی طرح کیا ہو سکتا ہے صیغہ مبالغہ بھی ایسا ہے، مثلا صیغہ مبالغہ ہے یہ، سمجھ رہے ہیں، یعنی ضاربون ضروب یہ وزن ہے، یہ وزن نہیں ہے بلکہ صیغے ہے، اصل وزن کیا ہے فعال فعیل فعول، سمجھ رہے ہیں، اسی طرح ہاں وہی ختم، اور صیغہ مبالغہ کیا وہی اسم فاعل ہی ہے، منتہا اسم فاعل اور مبالغہ اسی فاعل کو ہی مبالغہ کر رہے ہیں، خیر خوب۔ کہاں پہ گیا مثلا وَيَجُوزُ کہاں پہ، انہوں نے تسمیت اسم الفاعل، اسم فاعل کے تسمیہ میں نون آتا کہ نہیں، ضاربان، اور جمع میں ضاربون، مثلا یہ اسم فاعل کے تسمیہ میں نون و جمعی، یعنی کیا ہو سکتا ہے، وَيَجُوزُ حذف نون تسمیت اسم الفاعل و جمعی، اس کے جمع سے بھی نون اور اس کے تسمیہ سے بھی نون کیا ہو سکتا ہے، مثلا حذف ہو جاتا ہے، الصالم یعنی المعروفین، یعنی بلامل المعرفین، یعنی مثلا یعنی تسمیہ اور جمع جو المعرفین بلام تعریف، جس کو لام تعریف سے معرف کیا گیا، الزیدان میں یعنی کیا ہوگا نون حذف ہو جائے گا، مثلا سمجھیں، مع العمل یعنی اے مع النصب ما بعدہما تخفیفا، یعنی مثلا یہ عمل کرے گا، یعنی ما بعد کو کیا کرے گا، مثلا
نصب بھی دے گا، لیکن یہ نون کا حذف کرنا کیا ہے؟ تخفیفاً ہے، یعنی تخفیف کرنے کے خاطر، اور استطالتاً بالصلہ، یا صلے کے ساتھ ملانے کے لیے کیا کر رہے مثلا ملانے کے خاطر، مثلا لکون اللام بمان الموصول، کیونکہ لام بمان الموصول آ گیا ہے، یعنی قول نہ ہو قول ہی تعالیٰ کیا ہے؟ والمقیمی الصلاۃ، والمقیمین الصلاۃ تھا، کیا کر دیا؟ یعنی ہم جو ہے مثلا صلے سے ملانے کے خاطر کیا کر دیا؟ مثلا نون کو حذف کر دیا۔ بس خلاصے یہاں تک کیا ہو گیا تھا؟ اسم فاعل کس کو کہتے ہیں؟ صیغہ مبالغہ کس کو کہتے ہیں؟ اس کے صیغے کون سی ہیں اور ان کے عمل کرنے کے کیا شرائط ہیں؟ تمام شد۔ الرابع اسم المفعول، اور چوتھا کون سا ہے؟ مثلا منصوبات میں سے اسم مفعول۔ اسم مفعول کا معنی کیا ہے؟ یعنی مفعول کا نام، یعنی جس کے ساتھ یہ فعل ہو چکا ہے اس کے لیے حکایت کرنے کے لیے ایک نام رکھ رہے ہیں۔ یعنی کیا ہو گیا؟ مثلا یعنی یہ مثلا کھایا ہوا چیز، آج کیا کھا گیا؟ مثلا سبزی کھا لیا ہے، اب وہ کیا ہو گیا؟ مثلا وہی مفعول کا نام رکھ دیا۔ مثلا وہ مشتق من فعل، یعنی مفعول بھی کیا ہے؟ فعل سے مشتق کیا گیا ہے، لیکن کس کو حکایت کرنے کے لیے کیا ہے؟ اسم فاعل بھی فعل سے مشتق کیا ہے اسم بنا کے، یعنی کیوں؟ حکایت کرنے کے لیے، جس سے فعل صادر ہو گیا اس کو حکایت کرنے کے لیے۔ اسم مفعول بھی مشتق کیا گیا ہے کس سے حکایت کرنے کے لیے؟ جس سے فعل واقع ہو چکا ہے۔ من فعل لمن وقع علیہ الفعل، یعنی مثلا کیا؟ حکایت کرنے کے لیے لمن وقع علیہ جس سے فعل واقع ہو گیا اسی کو حکایت کرنے کے لیے ایک نام گزاری کیا ہے تو اس کو اسم مفعول کہیں گے۔ جس کے اوپر فعل واقع ہو گیا وہ مفعول ہے، یہ اس مفعول کو مثلا بیان کرنے کے لیے جو حکایت کے طور پہ جو نام رکھا گیا اس کو کیا کہیں گے؟ اس میں مفعول۔ وَيَعْمَلُ عَمَلَ يَفْعَلُ، یہ کیا ہو سکتا ہے؟ اس میں فاعل عمل یفعل کر رہا، فعل معلوم والا عمل کر رہا ہے، اما اسم مفعول کیا کر رہا؟ مثلا عمل یفعل کر رہا ہے، یعنی مجہول والا عمل، یعنی اس کے بعد جو کوئی معمول آئے گا تو وہ نائب فاعل بنے گا۔ من فعله متعدیا الى مفعول واحد، یعنی اپنے فعل میں سے، اور وہ بھی متعدی الى مفعول واحد ہو یا اکثر ہو۔ مثلا اگر ایک مفعولی ہے تو وہ عمل کرے گا، ایک مفعول لے گا اسی کو نائب فاعل بنائے گا۔ دو مفعولی، تین مفعولی ہے تو کیا کرے گا؟ تین مفعول ساتھ میں لگ جائے گا، لیکن ان میں سے پہلے والے کو نائب فاعل بنائے گا، یعنی مفعول بلا واسطہ نائب فاعل بنے گا، بقیہ نائب فاعل نہیں بنے گا۔ آپ انشاءاللہ سوچی میں پڑھیں گے، مفعول بلا واسطے کے ہوتے ہوئے مال واسطے کو نائب فاعل نہیں بنایا جا سکتا۔ ہاں اگر مفعول بلا واسطہ نہیں ہے تو یہاں پہ کیا کریں گے؟ فرح الامیر، یہاں پہ کیا کرنا پڑے گا؟ مفعول مع الواسطے کو نائب فاعل بنانا پڑے گا۔ فرح بہ، یعنی فرح الامیر تو نہیں ہو سکتا کیونکہ مفعول بلا واسطہ نہیں ہے، بلکہ بہ ہوگا، بس بہ کو کیا کریں گے؟ اس کا نائب فاعل بنائیں گے۔ خیر کو بلے کہاں تک آ گیا تھا؟ وَيَعْمَلُ عَمَلَ يُفْعَلُ مِنْ فِعْلِهِ مُتَعَدِّيًا إِلَى مَفْعُولٍ وَاحِدٍ أَوْ أَكْثَرَ، نہ ہو چاہے زید مضروب غلامہ، زید کا غلام کو مارا گیا بیچارہ، سمجھیں؟ وَيُشْتَرَطُ فِي عَمَلِهِ، اس مفعول کے عمل کرنے میں شرط ہے، کون سے شرط ہیں؟ مشترط فی عمل اسم الفاعل، اسم فاعل کے عمل میں جو شرط تھا کہ دو شرط، مثلا بمعنی الحال والاستقبال و اعتماد کرنا، یعنی فی عمل اسم الفاعل من کونہ بمعنی الحال او الاستقبال لا بمعنی الماضی، ماضی کے معنی میں نہیں ہونا چاہیے خلافا للکسائی، بل یجب ان یضاف، بلکہ اگر بمعنی الماضی ہو تو اسم فاعل میں کیا ہوتا تھا؟ عمل نہیں کر رہا تھا، اضافہ کر رہے تھے، اسم مفعول بھی کیا ہو جائے گا؟ اضافہ ہو جائے گا۔ ان یضاف اسم المفعول الى ما بعده اذا كان بمعنى الماضی، اگر بمعنی الحال استقبال آ گیا تو زندبات اسم مفعول بھی عمل کرے گا، مثل زندبات ہے اسم فاعل۔ اگر یہ یعنی ماضی کے معنی میں آ گیا کیا؟ مردبات، یعنی عمل نہیں دیں گے بلکہ یضاف الى ما بعده، سمجھیں؟ الا اذا كان مع الالف واللام، ہاں اگر الف لام آ گیا تو کیا تھا؟ وہاں پہ بھی زندبات تھا نا، اگر الف لام داخل ہو گیا تو برابر ہے، مثلا ماضی و یعنی حال و استقبال سب برابر ہے۔ فإنه يعمل مطلقا، یہ اسم مفعول بھی مطلق عمل کر رہا، نہ ہو چاہے زید المضروب غلامہ، زید کیا ہو گیا؟ المضروب غلامہ، زید کے غلام کو مارا گیا ہے، سمجھیں؟ الان او غدا او امس ہے۔ ويشترط ايضا، اس میں ایک اور شرط ہے، کیا؟ يعتمد
یعنی ایک یہ بھی شرط ہے جو پہلے سے شرط تھا، وہ کون سا؟ یعتمد ما اعتمد علیہ اسم الفاعل، اسم فاعل جن جن پہ اعتماد کر رہا تھا، یعنی 6 چیزوں پہ، ان پہ یہ اسم مفعول بھی، بس سمجھ لو کہ اسم فاعل و مفعول دونوں میں عمل کرنے کے 2 شرائط ہیں۔ پہلا شرط کون سا؟ حال استقبال میں آ جائے۔ دوسرا شرط کون سا؟ اعتماد کرے 6 چیزوں پہ۔ ما اعتمد علیہ اسم الفاعل من المبتدا وغیرہ، مبتدا سے جا کے تا آخر، نہ ہو زید موتا غلامہ درہما، زید یعنی کیا؟ موتا غلامہ، اس کے غلام کو دیا گیا، یعنی کیا دیا گیا؟ درہمن، اس کے غلام کو درہم مل گیا۔ تم آج فوراً اس کے غلام کے پاس جاؤ، سیدھا شراب گوٹ پہ جا کے وہ افغانی ہوٹل میں تمہارے لیے یعنی کیا ہے؟ کباب کھلائے گا۔ کافی ہے۔ صفت المشبہہ، 5واں کیا ہے؟ صفت مشبہہ۔ بس اسم فاعل بیان ہو گیا، اسم مفعول بیان ہو گیا، اسم فاعل کے ضمن میں صیغہ مبالغہ بیان ہو گیا، سب کے شرائط بھی بیان ہو گیا، سمجھے؟ اب یہ کہہ رہا ہے صفت مشبہہ۔ صفت مشبہہ کیا ہے؟ وہ مشتق من فعل، صفت مشبہہ بھی مشتق من فعل، فعل سے لیا گیا۔ دیکھیں اسم فاعل بھی فعل سے لیا گیا، مبالغہ بھی فعل سے لیا گیا ہے، مفعول بھی فعل سے لیا گیا، یہ سب کو فعل سے لیا ہے بعنوان حاکی۔ اسم فاعل کو حاکی بنا دیا، یعنی کیا؟ جس سے فعل صادر ہو گیا۔ صفت مشبہہ کو حاکی بنا دیا کس کے لیے؟ جس کے اس سے فعل صادر نہ ہو جائے بلکہ جس کی وجہ سے فعل حاصل ہو جائے۔ مشتق من فعل لازم، یعنی ایک فعل لازم سے بنا ہے۔ مثلا اما اسم فاعل کیا تھا؟ فعل لازم سے ضروری نہیں، لازم سے بھی بنتا تھا، متعدی سے بھی۔ اما صفت مشبہہ فعل لازم سے بنتا ہے، لمن قام به الفعل، اس کے لیے بھی عنوان حاکی بنتا ہے کہ جس سے فعل صادر نہیں ہوا بلکہ فعل قائم ہوا ہے۔ مثلا سمجھیں، لمن قام به الفعل بمعنی الثبوت، لیکن فعل بمعنی الثبوت قائم ہے، فعل بمعنی الصدور نہیں۔ آپ نے سرفنین میں بھی اس کو صفت مشبہہ کیا ہے؟ یعنی قیام فعل بمعنی الثبوت پہ دلالت کر رہا ہے، سمجھیں؟ اسم فاعل قیام الفعل بمعنی الصدور پہ، بس ایک میں ثبوت ایک میں صدور، یا حصول بھی کہہ سکتے ہیں، ہاں حصول اور صدور، ثبوت کا ہو حصول کا ہو ایک ہے۔ وصيغتها آزاد، صفت مشبہہ کیا ہو گیا؟ مثلا قیام فعل در صورت حدوث، در صورت ثبوت، سنیں در صورت ثبوت، ختم، صدور نہیں، ہاں سمجھے؟ اس کا صیغہ کیا ہے؟ وصيغتها مخالفۃ لصيغۃ اسم الفاعل، صفت مشبہہ کا صیغہ اسم فاعل سے مخالف ہے، کچھ اور صیغے ہیں اس کے۔ کتنے صیغے صفت مشبہہ کے؟ 7 صفت مشبہہ کے 7 سے صیغے مبالغے کے کتنے؟ نہیں بابا، میرا خیال کیا ہے؟ صاحب بتاؤ۔ 5 ہے، کتنے؟ 5 صیغے مبالغے کے تقریباً 8 ہیں، صفت مشبہہ کے 7 ہے، وہ سرزمین جا کے دیکھو، کیونکہ وہ صیغتها مبالغہ مخالفۃ لصیغۃ اسم الفاعل علی حسب السماع، لیکن اس کے صیغے سماعی ہے، سمجھیں؟ ہاں، نہ ہو چاہے حسن فعل کی وزن سے، کریم فعیل کی وزن سے، صعب یعنی کہ سخت ہے، حسن اچھا انسان ہے۔ آغا اب کوئی کہتا ہے کہ میں اپنی بیٹی دینا چاہتا ہوں، یا مثلا فلان اپنے بہن یا کوئی کزن دینا چاہتا ہوں، وہ اس کو دے دیں، اچھا انسان ہے، اچھا، سمجھ نہیں؟ کریم یعنی کریم انسان ہے، انسان کو کریم کے ساتھ کیا ہے؟ دوستی کرنی چاہیے، کریم کے ساتھ رشتہ کرنا چاہیے۔ آپ انسان جو ہے لئیم کے ساتھ رشتہ نہیں ہونا چاہیے۔ روایات میں موجود ہے کہ کچھ افراد کو اپنے بیٹی نہیں دو، شراب خار کو نہیں دو، کیونکہ ساری سلاد کو نہیں دو، یعنی کیا؟ لئیم کو نہیں دو، متکبر کو نہیں دو، متکبر کو دے دو تو کیا ہے؟ سال کے اندر قلب کے بیمار ہو کر آپ کے گھر میں آ جائے گی، سمجھے؟ گاڑیوں میں اس کو بھرتی، وہ ہمیشہ کہے گا میرے دکانیں آپ کو پتا ہے، میں گاڑی لیا تمہارے، تم اس شکل کے ساتھ اس گاڑی میں بٹھاؤں گا، یعنی ہمیشہ وہ تکبر اس کے اوپر کرتا رہتا ہے ملعون۔ اسی لیے کہتا ہے متکبر کو کبھی اپنی بیٹی نہیں دے رہا، فقیر کو دو، متکبر کو کمتر نہیں، بالا تر بھی ہو متکبر نہیں ہو، کمتر بھی ہو کہ متکبر ہو۔ تو ہمارے پاس ایک فرد ہے، خود جو ہے نا بنگی سے بھی بدتر ہے، وہ اپنے بیٹے خاتون کو کیا کہتے ہیں؟ تمہیں ہم نے نوکر بنا کے لایا،
اس دن وہ میرے پاس آ گیا، کہا کہ اس سے میرے دوستی کراؤ، ہم نے دوستی کرا دیا، دوسرے روز پھر اس بدبخت نے کہا کہ تمہیں ہمیں نوکر بنایا، اس دن پھر وہ ہمیں پھر اب شکل نہیں دکھا سکتا ہے، وہ بھاگ کے چلی گئی۔ آپ تو دو سے کرو خیر بولے نہ ہو چاہے حسن کریم صعب شدید، جتنے ہو سکتا ہے نا، یہ بھی ایک ثواب ہے، میں آپ کو بتاؤں سمجھیں۔ کیا ہے قرآن مجید کی آیت ہے نا، مثلا خدا نے تمہیں جو عطا کیا ہے اس کو راہ خدا میں صرف کرو، سمجھیں، یعنی خدا کا عطا سے مراد یہاں پہ کون سا ہے؟ خدا نے جو رزق دیا ہے، رزق سے مراد کھانا مراد نہیں ہے، رزق یعنی کیا؟ ہر وہ چیز جو آپ کے مصلحت میں، آپ کے مصلحت میں کون کون سی چیز دیا ہے؟ تمہیں پیسہ دیا، یہ بھی رزق میں آتا ہے، تمہیں اخلاق دیا، وہ بھی رزق میں آتا ہے، تمہیں علم دیا، وہ بھی رزق میں آتا ہے، تمہیں شجاعت دیا، وہ بھی رزق میں آ جاتا ہے، تمہیں کیا ہے مثلا دورندیشی دیا، وہ بھی رزق میں آ جاتا ہے، تمہیں کیا ہے مثلا رؤوف و رحیم بنا دیا، وہ بھی رزق میں، ہر وہ چیز جو انسان کی مصلحت میں ہو وہ رزق شمار ہے۔ اب ہم لوگ منبر پہ کیا کہتے ہیں؟ خدا نے جو تمہیں رزق دیا ہے اس کو انفاق کرو، یعنی وہ پیسے انفاق کرو، چاہے مثلا تم اپنے اخلاق انفاق نہیں کرو، سمجھے؟ ایسا نہیں ہے، سب بڑے بڑے رزق ہے، سمجھے؟ اگر ایک انسان کو علم ہے تو وہ انفاق کرنا چاہیے، انسان کو اخلاق ہے تو وہ بھی انفاق کرنا چاہیے، انسان کو اگر مثلا کوئی شجاعت ہے تو وہ بھی انفاق کرنا چاہیے۔ اگر کسی شخص میں اگر اخلاق اتنے زیادہ ہیں کہ آپ کے اخلاق کی وجہ سے اگر کسی کو سایہ مل رہا ہے تو روایات میں ہے کہ اگر وہ خود مطالبہ کرے تو واجب ہو جاتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اگر آپ کے پاس کوئی یہاں پہ دروازہ کھلا ہے نہیں تو میں بتا دیتا، سمجھ رہے ہیں آپ کو، کہ جناب اگر کوئی خاتون آ کے آپ سے مطالبہ کرے کہ مجھ سے شادی کرو مثلا، سمجھ رہے ہیں، اگر عنوان ثانوی نہ ہو تو آپ کے اوپر مستحب شدید قریب وجود ہے، کیونکہ یہ بھی تو ایک انفاق ہے، سمجھ رہے ہیں؟ آپ اپنے اخلاق کے ذریعے سے ان کو کنٹرول کریں گے، آپ ان کو خوشیاں دیں گے، تو یہ سارے ایک مومن کو کرنا چاہیے، لیکن ایسا نہیں کہ کرتے کرتے میں جو ہے خود ہی مصیبت میں مبتلا ہو جائے، جی لے تو ہم اور اگر صحیح سے کچھ نہیں کر رہے تو کہ وہ صعب شدید اور کیا ہے، وہ تعمل عمل فعلھا، یہ صفت مشبہہ کیا ہے؟ جس طرح اسم فاعل اپنے فعل کا عمل کر رہا ہے یہ بھی اپنے فعل کا عمل کر رہا ہے، مطلقہ یعنی کیا ہے؟ من غیر اشتراط الزمان، ان میں زمان کا شرط تھا نا، اسم فاعل میں اسم مفعول میں سب میں زمان کی پابندیاں، اما صفت مشبہہ میں نہیں ہے۔ کیا پاکی بازی شروع ہو گیا کہ صاحب یہاں پہ کوئی زمان نہیں ہوتا، کیونکہ صدور کا معنی ہوگا تو کیا ہوگا؟ کوئی زمان ہوتا ہے، اما حصول اور ثبوت کا معنی ہو تو وہ ہمیشہ رہنے والی چیز ہے، اس کا کوئی زمان سے تعلق نہیں ہے، ثبوتی چیز استمراری ہوتی ہے، اب جس میں استمرار ہو وہاں پہ کوئی زمان سے تعلق نہیں ہوتا ہے۔ یہ آپ جو ہیں تقریباً جامی میں اس نقطے کو پڑھیں گے، سمجھے؟ شرح جامی میں یہی کہہ رہا ہے کہ جناب صفت مشبہہ ثبوت اور حصول پہ دلالت کر رہا ہے، اور ثبوت اور حصول کیا ہے؟ استمرار کے ساتھ لگتا ہے، اور جس میں استمرار ہے اس کا زمان سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ سمجھ میں گیا؟ من غیر اشتراط زمان، کیوں؟ لعدم اعتبار الزمان فی مدلولها، صفت مشبہہ کے مدلول میں زمان معتبر نہیں ہے، کیوں؟ لأن المراد من قولنا زید حسن وجہ، کیونکہ صفت مشبہہ میں کیا ہے؟ وہ اچھا ہے، اچھا ہونا یعنی صادر ہونا نہیں ہے، دیکھیے ثبوت ہے، جب ثبوت ہے تو وہ استمرار ہے۔ زید حسن وجہ، زید اچھا ہے، کیا اچھا ہے؟ اس کا چہرہ اچھا ہے، کیونکہ کسی کا اخلاق اچھا ہے، کسی کا چہرہ اچھا ہے، کسی کا کچھ اچھا ہے، سمجھ رہے؟ مختلف خیر ہو حسن وجہ یعنی استمرار، یہاں پہ لأن المراد استمرار ثبوت الحسن لہو، یعنی اس کے لیے حسن مستمر ہے، 50 سال کے بعد بھی وہ حسن ہے، سمجھ رہے؟ کچھ ایسے ہیں کہ کیا ہے 30 سال میں تو اچھے ہیں لیکن 50 سال میں آگے تو اس کا چہرہ ہی کیا ہو سکتا ہے؟ خراب ہو جاتا ہے۔ کیوں ایسا ہو جاتا ہے؟ انسان مومن جتنا زیادہ عمر میں جائے گا تو اتنا ہی اس کی نورانیت برقرار ہے۔ حسن وجہ یعنی کیا؟ 30 سال پہلے دیکھا تھا ایسا اچھا نظر آ رہا تھا، سمجھیں؟ اور ابھی 30 سال کے بعد کیا داڑھی سفید ہو رہی ہے، وہ اس کے اچھائی حسن ابھی ایک اور قسم کا حسن ہے، سمجھیں؟ اور اس کے بعد 20 سال کے بعد جب 70 سال کا ہوگا تو اس کا حسن مزید اور درخشان ہو گیا، مزید دیکھنے کے جوان ہے تو دیکھ رہا ہے، کس لیے دیکھ رہا ہے کہ کیا اس کو اپنی بیٹی دیں یا
نہیں گئے ہیں. کیونکہ اب 50 سال سفیدی ہو گیا تو اس وقت دیکھ رہا ہے کسی اور طریقے سے. 70 سال میں اور نورانیت دیکھ رہا ہے. بھئی اس کے پاس 4 گھنٹے بیٹھنے کو جی چاہتا ہے کہ وہ اور نورانیت سے بڑھ گیا. اما کچھ کے کیا ہے جوانی کے نور ہے. اب جو ہے چاہے ایمان نہیں ہے، ولایت نہیں ہے، فلان نہیں ہے، نماز نہیں ہے، تو کیا ہو سکتا ہے 30 سال کے بعد وہ نور نہیں ہے. یہ منہ جو ہے اس طرف آ گیا ہے، آنکھ اس طرف چلا گیا ہے، ابھی دیکھنے کے قابل نہیں. ان کے چونکہ ان کا کوئی اور حسن تو تھا ہی نہیں نا. مثلا تو کہاں تک آ گیا رسم. لأن المراد من قولنا زید الحسن واستمرار ثبوت الحسن له لا حدوثه، حدوث نہیں ہے بلکہ استمرار ہے. سمجھیں. لیکن یشترط اعتماد. دیکھیں آپ میرے نقطہ لے لو، کیا ہے صفت مشبہہ ثبوت پہ دلالت کر رہا ہے. وہ ثبوت جو چیز ثبوتی ہے اس میں استمرار ہے. صحیح سمجھنا یہ کہ نہیں. خیر ہو. اما جو حدوثی ہوتا ہے اس میں استمرار نہیں ہوتا ہے. سمجھیں. لیکن یشترط، ہاں بس صفت مشبہہ عمل کرنے کے لیے کوئی زمان ممان کا کوئی شرط نہیں ہے. لیکن یشترط دوسرا شرط ہے. اسم فاعل و مفعول وغیرہ میں دو شرطیں تھی نا. کیا ان میں زمان ہے اسی لیے دو شرط ہے. اما صفت مشبہہ میں صفات زمان نہیں ہے لہذا پہلے شرط نہیں ہے، اما دوسرے شرط ہے. دوسرے شرط کو تھا اعتمادها على ما اعتمد عليه اسم الفاعل و اسم المفعول. اسم فاعل و مفعول جو 5-6 چیزوں پہ اعتماد کر رہا تھا اس کا اعتماد کرنا شرط ہے. خیل خوب كما ذكرناه في اسم الفاعل. وانما سميت مشبہۃ. صفت مشبہہ تو آپ نے بتا دیا صفت مشبہہ کس خاطر آتا ہے. سمجھ گئے. یعنی حکایت کرنے کے لیے، اس شخص کی حکایت کرنے کے لیے جس کے ذریعے سے یہ فعل کیا ہو جائے ثبوتاً قائم ہوا ہے. سمجھ گئے. اور اس کے عمل کرنے کے کیا شرائط ہے؟ اعتماد کرنا. تمام شد. اب یہاں پہ کہتا ہے کہ اس کو صفت مشبہہ کیوں کہتے ہیں؟ اس کو کس بنا پہ اس کو کہتے ہیں؟ وہ صفتیں جو شباہت رکھتی ہیں. کس میں شباہت ہے؟ کہتے ہیں کہ لأنها تشبہ اسم الفاعل، کیونکہ یہ اسم فاعل کے ساتھ ان کا شباہت ہے. وزن میں کوئی شباہت نہیں ہے، فقط کس میں شباہت ہے؟ فی الافراد والتثنیۃ والجمع والتذکیر والتانیث. یہ جس طرح اسم فاعل مفرد و تثنیہ جمع بنتا ہے یہ بھی بنتا ہے. اسم فاعل کیا ہے؟ مثلا فاعل یعنی کیا ہے؟ مذکر و مؤنث کہلاتا ہے، یہ بھی آ جاتا ہے، اسی لیے مشبہہ ہے. سمجھیں. نہ ہو حسن یعنی زید حسن، مثلا حسنان حسنون حسنۃ حسنتان حسنات. سمجھیں. زید کریم کیا ہے؟ حسبہ. زید کا حسب کیا ہے؟ کریم ہے. یعنی کیا اہل بیت والا حسب اگر ہو گیا کیا ہو سکتا ہے؟ اس کا حسب کریم ہے. اما سفیانی لوگ جو ہیں جنہوں نے جدید جھنڈے لگا دیا ہے وہ کیا ہے؟ ان کا حسب کوئی کریم نہیں ہو سکتا ہے. جہاں پہ وہ ذات دیکھیں گے وہاں پہ تمہارے اوپر وار، اگر تمہارے قوت دیکھ لیا تو کیا ہے؟ تمہاری لومڑی کی طرح بنیں گے. سمجھے. گیدڑ کی طرح بنیں گے. سمجھے نا. ہاں سمجھیں. اسی لیے حضرت فاطمہ زہرا نے فرمایا نا علی تم جو ہے اس طرح بیٹھے ہو جیسے کہ تمہیں کوئی تہمت لگی ہوئی ہے، اور گیدڑ قسم کے لوگ باہر شکاریں کر رہے ہیں کیونکہ ان کا حسب کریم نہیں تھا. اصل ملا وَزَيْدٌ حَسَنٌ وَجْهُهُ وَهِنْدٌ حَسَنٌ وَجْهُهَا. ہند کیا ہے؟ اس کا چہرہ اچھا ہے. وصلی اللہ